इको फ्रेंडली जेट इंजन पाकिस्तान की एक ब्रिलियंट इन्वेंशन है जो पूरी दुनिया को फिजाई आलूदगी से बचाएगा और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में पाकिस्तान का परचम हमेशा सर बुलंद रखेगा। मुझे शुरू से घर में एक अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स में एक बहुत अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट मिला। इस टेक्नोलॉजी का रोड मैप क्या है? ये वाला जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये मुझे अपनी पीएचडी के दौरान दिया गया था एज अ रिसर्च क्वेश्चन। It's a very big story for Pakistan that a woman, right, who is an engineer, has designed the first jet engine, and working with her father, who's also an engineer, they have created the first working prototype. Wow, that's great. मुझे शुरू से घर में एक अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स में एक बहुत अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट मिला। घर में एक उस तरह का माहौल था कि जिसमें इंटरेस्ट जनरेट हुआ और फिर हमारे पेरेंट्स हमें बहुत सी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ भी कराते थे, प्रोजेक्ट्स भी, और एक उस तरह एक जो घर में डिस्कशंस होती थी उसमें एक इनविजिबल लर्निंग हुई। इंजन है, ये जेट इंजन है प्रॉपर, और ये एक हमारी डिवाइस है जो हमारी इन्वेंशन है, ठीक। और ये इंजन भी हमारी इन्वेंशन का एक हिस्सा है, और ये है जो कि वाटर वेपर कंडेंस करेगा, कैप्चर करेगा इसको, और बाकी जो इसका एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा एज नॉर्मल, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को कंटेन करने का काम तो उस इंजन का है कि आप इसकी एफिशिएंसी बढ़ा दें तो कम फ्यूल लगेगा, तो नेचुरली कम कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। जितनी भी पहले तरीके इस्तेमाल हुए हैं वो सिर्फ लिमिटेड है यूनिवर्सिटी रिसर्च तक। तो ये हमने जो बनाया है ये एक प्रैक्टिकल प्रोडक्ट है, और इसके ऊपर सर के 2 पेटेंट्स हैं इंटरनेशनल जो इनको ग्रांट हुए हैं इस इजाद में। ये एक इन्वेंशन है दुनिया के लिए, एक नई इजाद है, और हमारी जो कंपनी है ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो कि कमर्शियली कॉन्ट्रेल सप्रेशन के ऊपर काम कर रही है और एक प्रोडक्ट डेवलप कर रही है। पेटेंट है तो नेशनल पेटेंट्स के क्यों नहीं आपने इस प्रोडक्ट के लिए? बिकॉज जो सारी इंडस्ट्री है एविएशन की और जो लोग इसको इस्तेमाल करेंगे और जो इसके मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इंटरनेशनल हैं, तो आपने वहीं पे इसको पेटेंट करना होता है जहाँ पे लोग इसको बनाएंगे। नेशनल लेवल पे पेटेंट लेना इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, बट इंटरनेशनली इसको अप्रूव होना और पेटेंट ग्रांट होना ये बहुत बड़ी कामयाबी है। दुनिया में सिर्फ 2 बड़ी कंपनियां हैं जो जहाज़ बना रही हैं। जब आप सफ़र करते हैं तो या आप एयरबस में सफ़र करते हैं या बोइंग में, ठीक है। और उसके जो इंजन्स हैं वो सिर्फ दुनिया में 3 कंपनियां बना रही हैं जिनमें आप जिन जहाज़ों में सफ़र करते हैं। रोल्स रॉयस है, GE एविएशन, प्रैट एंड विटनी, ये सब वो बना रहे हैं। सॉफ्रान। फिर हम वहाँ पे हमारा पेटेंट वैलिड होगा तो हम उस टेक्नोलॉजी को उनको बेच सकते हैं, उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने पेटेंट को लाइसेंस आउट कर सकते हैं। एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको कहा जाता है बॉर्न ग्लोबल, कि आप एज अ कंपनी व्हेन यू स्टार्ट, आप कई कंपनीज होती हैं वो पहले नेशनल लेवल पे ऑपरेट करती हैं, सक्सेस करती हैं, देन दे गो इंटरनेशनल। और कुछ कंपनीज होती हैं दे से दे आर बॉर्न ग्लोबल, दैट वो शुरू ही से उनकी जो मार्केट होती है, उनकी ग्रोथ होती है वो इंटरनेशनल होती है। और ये एरो इंजन क्राफ्ट जो है वो इज़ अ बॉर्न ग्लोबल कंपनी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पाकिस्तान की पहली R&D एरोस्पेस कंपनी है, बिकॉज इससे पहले जितनी कंपनीज़ हैं या जितनी भी इंडस्ट्री एविएशन की पाकिस्तान में है वो या तो एयरलाइंस हैं, ऑपरेशनल एयरलाइंस हैं, या फिर आपकी डिफेंस साइड पे R&D है। लेकिन कमर्शियल R&D कंपनी जो है वो अभी तक इस तरह की कोई नहीं है, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ इंजन्स, इन टर्म्स ऑफ जेट इंजन। इस वक्त जो है पूरी दुनिया के अंदर कितनी जो एयरलाइंस हैं जो काम कर रही हैं जो आपकी टारगेट मार्केट हो सकती हैं? जो ड्राइविंग फोर्स है दैट इज़ नॉट द एयरलाइन, इट इज़ द इंजन मैन्युफैक्चरर। और जो इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो काम करते हैं कंप्लायंस पे। Those are the 3 companies. The 3 companies, and they will work on international environmental regulations in the same manner जैसे आपकी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, उसमें जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको जो एक स्टैंडर्ड
لاز ہیں اور اسٹینڈرڈ ریگولیشنز ہیں پولوشن کی اور ایمیشنز کی، اس کے لیے اپنی کارز میں اس طرح کی ایکوپمنٹ فٹ کرنی پڑتی ہے اور بنانی پڑتی ہے، اور ان کو ٹیلر کرنا پڑتا ہے اپنی کارز کو تاکہ وہ کمپلائنس کی طرف آ سکے، انوائرمنٹل کمپلائنس۔ ایویشن اس ریگولیشن کی طرف اب جا رہی ہے، اور کووڈ کے بعد یہ ہے کہ ریسیشن میں آئی ایویشن انڈسٹری متاثر ہوئی ہے کیونکہ ٹریولنگ ختم ہو گئی، تو اب ان کو جو گورنمنٹس ہیں وہ سبسڈیز دے رہی ہیں کہ وہ ان کا جو نقصان ہے اس کو پورا کیا جائے، لیکن گورنمنٹس نے یہ کنڈیشن رکھی ہے کہ وہ اب انوائرمنٹل ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کریں۔ ابھی تک کوئی ایسے لاز موجود نہیں ہیں، اس پہ ریگولیشنز موجود نہیں ہیں، خاص طور پہ کانٹریلز پہ ڈائریکٹلی نہیں ہیں، لیکن اس دنیا اب اس طرف جا رہی ہے۔ سو ایک بہت ہیوج مارکیٹ ہے اس طرح کی پروڈکٹ کی اس ٹائم پہ۔ بالکل، اور اب یہ کہ جو فیوچر ہے ایویشن کا وہ جیسے اس کو ڈی کاربنائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اس میں سے ختم ہو جائے، اس کے لیے وہ ہائیڈروجن فیول کی طرف ایویشن انڈسٹری جو گلوبل ایویشن انڈسٹری ہے وہ موو کر رہی ہے، اور اگر دنیا ہائیڈروجن فیول کو سوئچ کر جاتی ہے تاکہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ختم کر دیں تو اس میں کانٹریلز مزید 3 گنا زیادہ بڑھ جائیں گے، تو اس ٹیکنالوجی کا نئے فیولز کے ساتھ بھی بہت پوٹینشیل ہے۔ یہ ایک ایسا پارٹ ہے ویورز جو جہاز کے انجن کے ساتھ اگر لگا دیا جائے تو وہ انجن جو پالوشن کاربن ڈائی آکسائڈ کی صورت میں یا واٹر ویپرز کی صورت میں ہوا میں خلا میں چھوڑتا ہے، جو گلوبل وارمنگ کی بہت بڑی وجہ بنتی ہے، تو یہ جو پارٹ ہے ان واٹر ویپرز کو پانی کے اندر کنورٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ جہاز کے اندر بھی پانی وہ سٹور کیا جائے گا اور اس پانی کو باہر بارش کی صورت میں بھی کسی بھی جگہ پہ برسایا جا سکتا ہے۔ اٹس ریئلی این انبلیویبل پروڈکٹ۔ ڈاکٹر سارا قریشی کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ بالکل ایک ڈویبل کانسیپٹ ہے، جیسے میں جانتا ہوں بیکاز ہم یہ فلائی کرتے رہے جیٹ انجنس کو، کہ ہائٹ کے اوپر ان کی جو ایگزاسٹ سے جو چیزیں نکلتی ہیں یہ فیول کو برن ہونے کے بعد، ان میں سے بہت ساری ایسی ہیں جو کہ ہماری جو گرین ہاؤس گیسز ہیں ان کو افیکٹ کرتی ہیں۔ تو اس میں ایک پورشن جس کو انہوں نے پکڑا ہے وہ ہے کہ جو واٹر ویپرز نکلتے ہیں، پانی نکلتا ہے، اس کی وجہ سے جو کنٹریلز بنتے ہیں، کنڈنسیشن ٹریلز بنتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ایک ہماری جو ریڈیشنز کا سورج سے زمین میں آنا یا زمین سے ریفلیکٹ بیک ہونا وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ بیلنس ڈسٹرب ہوتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ذہن کے ساتھ فائنینسز کا اٹیچ ہونا بڑا ضروری ہے، اس سے پہلے کہ یہ آئیڈیا کوئی اور بائی آؤٹ کر لے، پھر ہم کہتے ہیں کہ برین ڈرین ہو گیا، آئیڈیا پاکستانی کا تھا، پیسے دے کے کسی اور نے خرید لیا۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے اور ان کو بھی چاہیے کہ جو آلریڈی اس فیلڈ میں ہیں، جو کہ پاکستان ایئر فورس ہے، پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا ہے اور ایئر ویپنز کمپلیکس ہے، ان سے اگر یہ بات کریں، آئیڈیا ورک آؤٹ کرے گا تو آئی تھنک اٹ ول بی اے بگ کنٹریبیوشن، صرف ہمارے لیے نہیں، اس کا گلوبل امپیکٹ ہوگا۔ یہ بیسکلی یہ والا جو پرٹیکولر پروجیکٹ ہے یہ مجھے اپنی پی ایچ ڈی کے دوران دیا گیا تھا ایز اے ریسرچ کویسچن۔ جیسے ہم نے بات کی کہ دنیا اب اس کی طرف سوچ رہی ہے اور بہت سے لوگ کانٹریلز پہ کام بھی کر رہے ہیں۔ کانٹریلز پہ جو کام ہے وہ ورلڈ وار 2 میں شروع ہوا، کیونکہ اس وقت جو اینمی پلینز تھے لوگ ان کو ان کی کانٹریل کی وجہ سے جو ان کے پیچھے جو دھواں نکل رہا ہوتا ہے سفید، اس سے ڈیٹیکٹ کر لیتے تھے۔ تو انہوں نے مختلف طریقے سوچے کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے، ان میں سے کچھ کیمیکلز اور کچھ اس طرح، لیکن بعد میں پتہ لگا کہ اس کا ایک ماحولیاتی نقصان بھی ہے اور اس کو ختم کرنا چاہیے۔ تو بہت سی ریسرچ دنیا میں ہو رہی ہے، تو یہی اسی طرح ایک ریسرچ مجھے دی گئی جس پہ میں نے کام شروع کیا، پھر والد صاحب کے ساتھ اس کے اوپر مزید کام کیا، کچھ باہر کیا، پھر پاکستان آ کے کام کیا، پھر اس پہ ان کی ایک ایجاد ہو گئی۔ تو یہ تو ہمارا ریسرچ کا حصہ تھا۔ اور جو ایویشن کی جتنی ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں نا، ان کا ایک سٹینڈرڈ ہے جو کہ ناسا نے بنایا ہے، جس کو ہم ٹیکنالوجی ریڈینس لیول کہتے ہیں، جو کہ 1 سے 9 تک ہوتا ہے۔ 1 سے 3 تک ہوتا ہے کہ جب آپ 1 پہ ہوتے ہیں، آپ ایک کانسیپٹ، ایک آئیڈیا جس کو آپ کہتے ہیں، اس پہ ہوتے ہیں، پھر آپ اس کے اوپر کچھ ریسرچ کرتے ہیں، کچھ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو یہ 1 سے 3 آپ اس کا ایک ڈیزائن بنا لیتے ہیں، ایک انجینئرنگ ماڈل، ایک میتھمیٹیکل ماڈل بنا لیتے ہیں، وہ لیول 3 تک۔ اور جنرلی جو پی ایچ ڈی کی یا جو ایکیڈیمک ریسرچ ہوتی ہے وہ لیول 3 یا 4 پہ تک ہوتی ہے، محدود۔ 4 ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو سیمولیٹ کر لیتے ہیں یا تھوڑا سا لیب انوائرمنٹ میں کر لیتے ہیں۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں تو
چیز کو ہم اصل میں بناتے ہیں لیکن ایک چھوٹے پیمانے پہ. یہ جو انجن ہے یہ بڑے جہازوں میں لگنا ہے, جیسے آپ کا ایئر بس 320 ہے, ایئر بس 380 ہے. جی بالکل. لیکن اس کو جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو پہلے چھوٹا بنا کے ٹیسٹ کرتے ہیں. تو ہم نے ایک یہ چھوٹا پروٹوٹائپ بنایا ہے. اس کو اب ہم اس کی ٹیسٹنگ کریں گے. جب یہ ٹیسٹ ہو کے کامیاب ہوتا ہے تو پھر ہم ایک بڑا پروٹوٹائپ بناتے ہیں اور اس کو پھر ٹیسٹ کیا جاتا ہے پہلے زمین پہ, پھر اس کے بعد اس کو ہوا میں آسمان میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے, یعنی اس کو ایئر بون کیا جاتا ہے یا اس کو جہاز پہ لگا کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اور پھر آخر میں جب وہ سکسیزفلی فلائی کرتا ہے یا مشن فلائنگ کرتا ہے تو پھر اس کو کمرشلائز کیا جاتا ہے, جو کہ جس کو ہم ٹیکنالوجی ریڈینس لیول 9 کہتے ہیں. جولائی 2018 میں ہم نے یہ کمپنی فارم کی اور اس کے اندر اس کی پروٹوٹائپ کی ڈیولپمنٹ کی, جس کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ 2 سے 2.5 سال کا تھا.